اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پرفتن دور میں بہت سے قوانین ایسے بن گئے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو عدالتی خلا جو طریقہ کار آج کل رائج ہے، وہ شرعی لحاظ سے بالکل جائز نہیں ہے۔ تمام مفتیان کا متفقہ جو ہے اس پر فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ عدالت جو خلا دیتی ہے وہ شرعی طور پر خلا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار شریعت میں کچھ اور بتایا گیا ہے کہ اس عورت کو خلا کے لیے کچھ معاوضہ شوہر کو ادا کرنا پڑے گا، پھر جو طلاق ہوگی وہ خلا کہلائے گی۔ اس طرح علیحدگی ہو سکتی ہے، لیکن عدالت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو مرد کی طرف سے طلاق کا حکم نامہ جاری کرے۔ لیکن آج جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ بڑے بات رائج ہو چکی ہے کہ عدالت میں کیس کیا جائے اور عدالت سے خلا لے کر لڑکی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں آزاد ہو گئی، اور پھر اس کا دوسرا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نکاح جو ہے شرعی لحاظ سے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے جو ہے وہ لڑکی بھی گناہ گار اور وہ دوسرا شوہر بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اپنی جائز زندگی کو جو ہے ناجائز معاملات کی طرف دھکیلنا، اس سے جو ہے معاشرے میں برائی پیدا ہو رہی ہے اور اس میں بڑی گڑبڑ ہے۔ اس سے جو نسل پیدا ہوگی، ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ تو ایسے چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے غیر فطری احکام نہیں ہے، ہر حکم جو ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں چاہے عورت کے لیے ہو کوئی احکام یا مرد کے لیے ہو، تو اس میں جو کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی بھی الزام لگا کر اس طرح عدالت سے خلا لے لیتی ہے، اپنے خواہش کے مطابق وہ مرد سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے، حالانکہ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی جائز بات بھی ہو تو پھر شرعی خلا جو ہے وہ لینا ضروری ہے، تب جو ہے اس کو خلا کا حق حاصل ہوگا، ورنہ اس طرح خلا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور شرعی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اپنے بچوں کی شادی کریں تو ان کو ان مسائل سے آگاہی دیں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ ان کو بتائیں کہ طریقہ جو ہے علیحدگی کا وہ کیا ہے۔ ہمیں شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق دینی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی غلط حرکت کی وجہ سے شوہر نے اس کو تنبیہ کرنی ہے تو پہلے اپنی زبان کے ذریعے سرزنش کرے، یا اس کے بعد پھر جو ہے ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم ہے۔ یہ آخری حربہ ہے، اور اگر اس کے بعد بھی اگر عورت بات نہیں آتی تو پھر فرمایا کہ ایک طلاق دے دی جائے اور ایک کے بعد پھر دوسری، اور پھر کچھ عرصے بعد تیسری دی جائے، تاکہ اس میں سنبھلنے کا ایک دوسرے کو موقع مل سکے، اور یہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہ ایک دوسرے سے بات دوبارہ رجوع کر لیں اور گھر بچ جائے۔ اور جہاں پر عدالت اس طرح کا اختیار رکھے وہاں پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، بلکہ پھر وہ عدالت اپنی مرضی سے جب خلا دے دیتی ہے تو عورت اور اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے شرعی طور پہ جو ہے آزادی حاصل کر لی ہے، اب ہم چاہیں اس کے بچے کا کہیں بھی ہم نکاح کر دیں۔ تو ایسا کرنا جو ہے ماں باپ کے لیے بھی غلط ہے، وہ بھی گناہ گار ہیں، وہ عورت بھی گناہ گار ہوگی، اور اس طرح ایک اچھا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، شرعی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، طلاق کے نکاح کے مسائل کو اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر کوئی ایسا غلط اقدام نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا اور ہنستا بستا گھر تباہ برباد ہو جائے۔ اپنے اندر جو ہے اپنا برداشت پیدا کریں، چھوٹی موٹی غلطی جو ہے ان کو درگزر کرنے کی کوشش کریں کہ کمپرومائز کریں، اپنی زندگی کے کچھ معاملات جو ہیں اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں، تو اللہ رب العزت گھر بھی قائم و دائم رکھے گا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی دل میں پیدا ہوگی، اور ان اختلاف سے جو گھر برباد ہوگا وہ برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔